میں اب جس شاعر کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، مالیگاؤں کی اس روشنی کا استقبال کرنا چاہتا ہوں جس نے پوری اردو دنیا کو منور کیا اور جس روشنی سے پوری اردو دنیا کے سامعین لطف اندوز ہوئے اور اس شاعر کو الطاف ضیاء کے نام سے پہچانا۔ جل رہا ہے میرا دیا کیسے، جل رہا ہے میرا دیا کیسے، مہرباں ہو گئی ہوا کیسے، وہ قبیلہ جو متحد تھا کبھی آج ٹکڑوں میں بٹ گیا کیسے، وہ قبیلہ جو متحد تھا کبھی آج ٹکڑوں میں بٹ گیا کیسے۔ زوردار تعلیمی سے عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب الطاف ضیاء صاحب کا۔ حاضرین، بہت ہی خوش ہوا آپ کے اس دیار میں آ کر۔ ایسا لگا کہ یہاں پر شاعروں کی اور شاعری کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں آج کے اس مشاعرے کے صدر محترم نگر پالکا چیئرمین حاجی نور الدین صاحب کی اجازت چاہتا ہوں اور میرے بھائی قاصر شہسوانی صاحب کا شکر گزار ہوں، معیز احمد خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ سب کی خدمت کر سکوں۔ تو جو بھی 10 15 20 منٹ میرے حصے میں آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ میرے بھی دامن میں آپ کی دعائیں آئیں۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ ورق حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں، ورق حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں، بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں۔ ورق حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں، ورق حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں، بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں۔ میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں۔ میرے محترم تسنیم عارف صاحب یہاں موجود ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اب تک اس مشاعرے میں بیٹھے ہیں۔ میں یہ شعر بھائی عارف صاحب کے حوالے سے اس محفل کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، ورق حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں، بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں۔ میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں، ہے مجھ میں کیا جو زمانے پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں بھائی آصف، میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں، ہے مجھ میں کیا جو زمانے پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن، تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن، تماش بینوں سے ہم لوگ ہٹ کے دیکھتے ہیں۔ تماشا گاہ میں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن، تماش بینوں سے ہم لوگ ہٹ کے دیکھتے ہیں۔ کھٹک رہا تھا ہمارا یہ قد کسی کو ضیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاعری کو سمجھنے والے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو صرف سننے والے ہیں۔ امتحان ہے آپ سب کا۔ پیش کرتا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ تماشا کا ہمیں شامل تو ہم بھی ہیں لیکن، تماش بینوں سے ہم لوگ ہٹ کے دیکھتے ہیں۔ کھٹک رہا تھا ہمارا یہ قد کسی کو ضیا، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا گھٹ کے دیکھتے ہیں۔ کھٹک رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا گھٹ کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے وقت کم ہے، یہ ہار کوئی لائے پھر میں وقت لائے ہو تو میں مہربانی کر کے آپ وہیں سے آپ کی محبت کے سراہوں پر، یہ ہار سب کی طرف سے مجھے آ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ صرف مجھے سنا جائے۔ آپ کی محبت سراہوں پر ایک غزل کی آپ نے جو فرمائش کی ہے، وہ غزل میں بالکل میری جان تھوڑا صبر کر لے، غزل پڑھتا ہوں اور آپ سے محبتیں چاہتا ہوں۔ بچ نکلنے کا اشارہ نہیں تھا،
ایک گزارش، یا تو صرف ایسے ہی آپ سن لیں بالکل خاموشی سے، یا کوئی بھی خاموش کرے. پیش کر رہا ہوں مطلب اعظم چیئرمین صاحب. بچ نکلنے بچ نکلنے اشارہ نہیں تھا، دل کے دریا کا کنارہ نہیں تھا. بچ نکلنے کا اشارہ نہیں تھا، دل کے دریا کا کنارہ نہیں تھا. اس کو ملنے کی بھی فرصت نہیں تھی. اللہ کرے کہ دوسرے مصرے تک بھی آپ لوگ پہنچ جائیں. اس کو ملنے کی بھی فرصت نہیں تھی. اس کو ملنے کی بھی فرصت نہیں تھی، اور بچھڑنا بھی گوارا نہیں تھا، اور بچھڑنا بھی گوارا نہیں تھا. اس کو ملنے کی بھی فرصت نہیں تھی، اور بچھڑنا بھی گوارا نہیں تھا. میں بھی خاموش کھڑا تھا سن کر، میں بھی خاموش، میں بھی خاموش، میں بھی خاموش کھڑا تھا سن کر. اس نے بھی دل سے پکارا نہیں تھا، اس نے بھی دل سے پکارا. اس نے بھی دل سے پکارا نہیں تھا. کر دیا خود کے حوالے خود کو. شہسوار والو، شعر پڑھا جا رہا ہے مشاعرے میں، استقبال کریں اگر میں نے سلیقے سے شعر کہہ دیا ہے. بچ نکلنے کا کر دیا خود کے حوالے خود کو، دوسرا تو کوئی چارہ نہیں، دوسرا تو کوئی چارہ
نہیں تھا میری آنکھوں میں۔ بھائی عاشق، بطور خاص میں آپ کی توجہ اور دعا چاہتا ہوں۔ خالد بھائی دیکھیے گا، میری آنکھوں میں اگر دل تڑپ جائے تو اس تڑپ کی آواز مجھ تک آنی چاہیے۔ بچ نکلنے کا سروت میری اتر آئے تھے سب آسماں پر کوئی تارا نہیں تھا، میری آنکھوں میں اتر میری آنکھوں میں اتر آئے تھے سب آسماں پر کوئی تارا نہیں تھا، آسماں پر کوئی تارا نہیں تھا۔ اور دوستو ایک منٹ، یہ آخری شعر اس غزل کا، یقین جانیں دوستو، جس شعر کے لیے میں نے یہ غزل کہی ہے، حالانکہ آپ نے ہر شعر کو بڑی محبتوں سے سنا ہے، وہ شعر میں چاہوں گا کہ ایک شخص شرکت کرے۔ عارف بھائی دیکھیے گا، اور میرے چھوٹے بھائی ہلال بیٹھے ہیں، بڑی ترتیب سے انہوں نے مشاعرہ یہاں تک لیا۔ آصف بھائی دیکھیے گا، آسماں پر کوئی تارا نہیں تھا، بعد مدت کیا ہوا اس کے وہ ہمارا نہیں تھا، ہم تھے اس کے وہ ہمارا نہیں تھا، بعد مدت کے ہوا ہم تھے اس کے وہ ہمارا نہیں تھا، اے ضیا اے ضیا اے ضیا دل کو لبھانے والا، کیا واہ واہ، اے ضیا خوش رنگ نظارہ نہیں تھا، کوئی خوش رنگ نظارہ نہیں تھا۔ بہت شکریہ۔ ایک دیکھیے، یہ میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں کئی لوگوں نے یہی غزل کی فرمائش کی ہے، میں وہ غزل آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
مطلب بالخصوص یہ اذان کا وقت تو نہیں ہوا نا؟ جی مجھے تو ایسا لگا کہ ہلال صاحب مجھے اذان دینے کے لیے پکارے گے، لیکن ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے مجھے بلا لیا۔ شعر پڑھتا ہوں اس کو مطلب قفس میں ہوں اچھی غزل کا مجھے دیکھیے اگر سننا چاہ رہے ہوں آپ تو یہ غزل، یہ پہلے ہی مصرے سے اس غزل اشارہ ہو جاتا ہے کہ آپ سنیں گے یا نہیں۔ مجھے اجازت دیں آپ سب۔ قفس میں ہوں مجھے آواز دیتی ہے، آواز دیتی ہے۔ قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے۔ میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے۔ میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے۔ واپس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے۔ تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں۔ تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں۔ تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں۔ چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے۔ چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے۔ بالخصوص یہ شعر آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے۔ بدانی والوں شعر پڑھتا ہوں۔ مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے۔ مجھے مت روکنا، مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے۔ میں نغمہ ہوں مجھے خاموشیاں آواز دیتی ہے۔ میں نغمہ ہوں مجھے خاموشیاں آواز دیتی ہے۔ واپس میں ہوں مجھے آواز دیتی ہے۔ اور بالخصوص یہ شعر، نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہوگی ہم سے۔ اگر ہم خطا کر بیٹھے ہیں تو ظاہر ہو، پیش کرتا ہوں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی ہم سے۔ نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی ہم سے۔ ہمیں ہر موڑ پر رسوائیاں آواز دیتی ہے۔ ہمیں ہر آواز دیتی ہے۔ زیادہ دیر میں پردے
महफिल का हर दूसरा शख्स साहब औलाद है। अगर वाकई उसके दिल में औलाद का दर्द है, औलाद की मोहब्बत है, तो वो खामोश नहीं रहेगा। पेश करता हूँ मुलादा मैं ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है, मेरे बच्चों की आवाज देती है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है, हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है, हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है, हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है, कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है, कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है, कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। दोस्तों, मैंने जो भी 8-10-12 शेर पढ़े हैं, इस गजल का ये शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसका एक एक लफ्ज सच्चा है और इस सच्चाई से हम सबको गुजरना है। खामोश वही रहे जो आबे हयात पी के आया हुआ है। अब देखना यह है कि यहाँ आबे हयात कितने लोग पिए हुए हैं। पेश करता हूँ एक ऐसा शेर जो सारी जिंदगी आपको याद रहना चाहिए। पेश करता हूँ मुलादा मैं वापस में हूँ मुझे आवाज देती है, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ सिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ सिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ सिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती। शमीम भाई, मैं बिल्कुल भाई आप लोग बैठ जाएं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं देखिए हर शख्स की अलग अलग फरमाइशें हैं। मैं 2-2 शेर सब हर शख्स के, जरा सा 2-10 मिनट और आप बैठ जाएं प्लीज। जो लोग जहां खड़े हुए हैं वहीं बैठ जाएं। मुझे अच्छा लगेगा कि वाकई आपने जो मुझे बुलाया है सुनने के लिए। पेश करता हूँ तूफान मेरे सर से गुजर क्यों नहीं जाता, सुने शमीम भाई, तूफान मेरे सर से गुजर क्यों नहीं जाता। जिस ताजगी से मैं इस गजल को पढ़ रहा हूं उसी मोहब्बत से आप सुनो। तूफान मेरे सर से गुजर क्यों नहीं जाता, तूफान मेरे सर से गुजर क्यों नहीं जाता, गुजर क्यों नहीं जाता, गुजर क्यों नहीं जाता, दरिया मेरी कश्ती में उतर क्यों नहीं जाता, दरिया मेरी कश्ती में उतर क्यों नहीं जाता, दरिया मेरी कश्ती में उतर क्यों नहीं जाता, दरिया मेरी
کشتی میں اتر کیوں نہیں جاتا تعبیر کے خنجر سے زخمی میری آنکھیں سرور صاحب تعبیر کے خنجر سے زخمی میری آنکھیں تعبیر کے خنجر سے زخمی میری آنکھیں میں خواب کی مانند بکھر کیوں نہیں جاتا میں خواب کی مانند بکھر کیوں نہیں جاتا میں خواب کی مانند بکھر کیوں نہیں جاتا صدیوں سے سیاہ رات کی دلدل میں پھنسا ہوں اس شعر پر مجھے آپ کی محبتیں چاہیے تعبیر کے خنجر سے زخمی میری آنکھیں صدیوں سے سیاہ کی دلدل میں دھسا ہوں سورج میرے اندر کا ابھر کیوں نہیں جاتا سورج میرے اندر کا ابھر کیوں بہت شکریہ سورج میرے اندر کا ابھر کیوں نہیں جاتا دوستو دیکھیے ایک ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں جو بالکل نیا سا ہے نئے سے اسلوب میں ہے اگر واقعی نیا ہے تو آپ سب کی محبتیں چاہتا ہے میرا یہ شعر سائے سے ملی دھوپ ملا دھوپ سے سایہ سنیے گا بعض لوگوں آپ نے تو زندگی بنا دی میری آپ نے میرا موڈ بنا دیا آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں پیش کرتا ہوں شعر سائے سے ملی دھوپ ملا دھوپ سے ملنے کسی صحرا سے شجر کیوں نہیں جاتا ملنے کسی صحرا سے شجر کیوں نہیں جاتا دریا میں کہتا ہوں دو بند پڑھ کے میں آپ کی بھی محبت سنیں اے میری جانے غزل 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 کوئی ملتا ہی نہیں تیری طرح تیرا بدل اے میری جانے غزل اے میری جانے غزل جب بند پورا ہو جائے تب آپ تالیاں بجائیں تو میں شاید پڑھ سکوں تیری آنکھیں ہیں یا کوئی جادو تیری آنکھیں ہیں یا کوئی جادو تیری باتیں ہیں یا کوئی خوشبو تیری آنکھیں ہیں یا کوئی جادو تیری باتیں ہیں یا کوئی خوشبو کوئی جھونکا ہے تیرے گیسو کوئی جھونکا ہے تیرے گیسو جب دیکھوں میں تجھے دل میرا جاتا ہے مچل اے میری جانے غزل اے میری جانے غزل تیری یادوں میں روز روتا ہوں صبح ہوتی ہے تب میں سوتا ہوں تیری یادوں میں روز روتا ہوں صبح ہوتی ہے تب میں سوتا ہوں تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں تو مجھے اپنا بنا دے یا میرے دل سے نکل اے میری جانے غزل اے میری جانے غزل تو مجھے اپنا بنا دے یا میرے دل سے نکل اے میری جانے غزل اے میری جانے غزل
حضرات